السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہیں۔ خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامی چینل نورانی کلام میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 9 اظہار ہے۔ آج تک ہم تختی نمبر 9 میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ ناظرین، تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ 4 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ اظہار کا ہے۔ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدوں میں سے آج ہم پہلا قاعدہ اظہار کا ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ ناظرین، تنوین و نون ساکن اس سے پہلے تختی نمبر 8 میں بھی سمجھایا تھا، اور تختی نمبر 7 میں تنوین کس کو کہتے ہیں اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے یہاں 2 پیش ہیں، 2 زیر ہے، اسی طریقے سے 2 زبر ہے، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن بتایا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو، جیسے یہاں ہے جزم ہے، اس کے اوپر نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو نون ساکن کہیں گے۔ تو تنوین و نون ساکن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین، اور نون ساکن جس نون پر جزم ہو، تو یہ ان دونوں کی یعنی تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ آج اظہار کا ہے، دوسرا قاعدہ تختی نمبر 10 میں اخفاء کا ہم پڑھیں گے، اس کے بعد تختی نمبر 23 میں پڑھیں گے اقلاب کا قاعدہ، پھر تختی نمبر 24 میں ادغام یرمنون کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو یہ 4 قاعدے ہیں، اور یہ 4 قاعدے بہت اہم ہیں ناظرین۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اور پتہ چلے گا کہ کہاں قرآن کریم میں ہمیں گنہ کر کے پڑھنا ہے اور کہاں بغیر گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم تختی نمبر 9 اظہار کو پڑھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ چھوٹی ہاں بڑی ہاں دیکھیے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو حروف حلقی 6 ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو یہ 6 حروف اگر آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہ 6 حروف اگر آ جائے تنوین کے بعد ہو یا نون ساکن کے بعد تو بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، مثالوں کے ذریعے ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، اور وہ تمام قاعدے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں وہ تمام قاعدے بھی اس کے اندر موجود ہوں گے، اور وہ تمام قاعدے بھی ان قاعدوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، طیراً ابابیل، طیراً ابابیل۔ دیکھیے یہاں طی کو ہم نے جلد پڑھا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ۔ یہاں دیکھیے 2 زبر ہیں،
جو آج کا قاعدہ ہے وہ قاعدہ دیکھیے آیا، دو زبر تنوین کے بعد دیکھیے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، یہ حمزہ کیونکہ اس کے اوپر زبر کی حرکت لگ گیا تو یہ حمزہ ہو گیا، الف نہیں کہیں گے، یہ خالی ہے اس کو الف کہیں گے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس کے اوپر زبر کی حرکت تو یہ حمزہ ہے۔ تو دو زبر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، تو اس لیے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ طیرن، طیرن، ابا، با کو اس لیے کھینچا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، یہاں الف مدہ کا قاعدہ، بی کو بھی اس لیے کھینچا یا مدہ کا قاعدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لام کو جلد پڑھیں گے، زبر کی حرکت ہے۔ طیرن ابابیلا، طایا زبر طی، رادو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر با الف زبر با، ابا، بایا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیلا، نار حامیت، نون الف زبر نا، رادو پیشر، نار، حا الف زبر حا، نار حا، میم زیر می، نار حامی، یا زبر یا، نار حامیہ، تادو پیشتن، نار حامیت۔ دیکھیے یہاں الف مدہ کا قاعدہ، یہاں بھی الف مدہ کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کیا آیا؟ ہا آیا، دیکھیے یہ بڑی ہا، تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ نار حامیت، لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ۔ دیکھیے ناظرین لام کو بھی جلد پڑھا اور آگے یہ خا شین یا تینوں کو جلد پڑھا، اس لیے کہ زبر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ اور یہاں بغیر گناہ کے پڑھا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آیا، دیکھیے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ لمن خشیہ، من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ دیکھیے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا، اس لیے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر گناہ کے۔ اور یہاں یا لین کا قاعدہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، کھڑی زیر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یا مدہ کے قائم مقام۔ من غیرہ، یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا۔ یہاں واولین کا قاعدہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں دیکھیے یہاں کون سا قاعدہ؟ اظہار حلقی کا، دیکھیے کیوں؟ اس لیے کہ دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا، اس لیے بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں یا لین کا قاعدہ جلد پڑھیں گے، اور یہاں الف مدہ کا قاعدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یومئذ علیہا، منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، منہ خی، طا الف زبر طا، منہ خطا، بعدو زبر بن، منہ خطابا۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آیا، چھوٹی ہا، دیکھیے بغیر گناہ کر کے پڑھیں گے، گناہ نہیں ہوگا۔ من عین آنیت، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، من عین آنیت۔ دیکھیے یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یہاں عین آیا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، اور یہاں نون دو زیر تنوین کے بعد حمزہ آیا
حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، اس لیے دونوں جگہ بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ من عین آنیت کفوا احد، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو واو دو زبر ون، کفوا، حمزہ زبر حا زبر اح، دال دو پیش دن، کفوا احد۔ دیکھیے یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، دو زبر تنوین کے بعد حمزہ آیا، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ باقی تمام کے اوپر دیکھیے زبر پیش کی حرکت ہے، اور زبر پیش کی حرکت جلد پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ کفوا احد، فمن عفی، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فا زیر فی، عفی، یا زبر یا، فمن عفی۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آیا، باقی زبر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ فمن عفی من اخیہ، میم نون زیر من، حمزہ زبر خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، حمزہ آیا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، اور یہاں یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ من اخیہ، من اذن، میم نون زبر من، حمزہ زبر من ذال زیر دی، من اذی، نون زبر نہ، من اذن۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، باقی زبر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ من اذن کتاب حکیم، کاف زیر کی، تالف زبر تا، کتاب بعد پیش بن، کتاب، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکیم، میم دو پیش من، کتاب حکیم۔ یہاں بھی اظہار حلقی کا قاعدہ، یہاں الف مدہ کا قاعدہ، یہاں یا مدہ کا قاعدہ، دونوں ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عین زبر ذال الف زبر ذا، عذا بعد پیش بن، عذاب، غین زبر غ، لام یا زیر لی، غلی، زاد و پیش زن، غلیظ۔ یہاں بھی دیکھیے دو پیش تنوین ہے، دو پیش تنوین کے بعد غین آیا، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوا؟ اظہار حلقی کا۔ اظہار حلقی کا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دو پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے غین آیا ہوا ہے، اس لیے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، عین کے اوپر زبر کی حرکت، جلد پڑھیں گے۔ یہاں یا مدہ کا قاعدہ، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، حسد، دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حسد بھی پڑھیں گے، لیکن وقف کر رہے ہیں اس لیے حسد پڑھ رہے ہیں، اور وقف یعنی سانس توڑ رہے ہیں، تو وقف کرنے کا قاعدہ، سانس توڑنے کا قاعدہ تختی نمبر 17 میں آئے گا، انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، دال الف زبر دا، اذا، حاسدن اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حاسدن اذا حسد۔ یہ الف مدہ کا قاعدہ، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ، کیوں؟ اس لیے کہ دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا، اس لیے بغیر گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں الف مدہ کا قاعدہ، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور باقی زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں گے۔ حاسد اذا حسد۔ ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔